راجہ شاہ رئیس خان کی تاریخ گلگت۔ اس کتاب میں راجہ شاہ رئیس خان شری بدت کی تاریخ بیان کچھ اس طرح کرتا ہے۔ راجہ شری بدت کی حکومت سرزمین گلگت اپنی قدرتی بناوٹ سے بہت سے چھوٹے چھوٹے علاقوں میں منقسم ہے۔ یہ علاقے جات سر بفلک برفانی پہاڑوں کے قدرتی حدود کی وجہ سے ایک دوسروں سے الگ تھلگ ہیں۔ اس وقت ان علاقوں میں علیحدہ علیحدہ خاندانوں کے حکمران حکومت کرتے ہیں جو میر، مہتر اور راجہ وغیرہ کے القابات سے ملتف ہیں۔ آج سے تقریباً 1300-1400 سال قبل ان تمام علاقہ جات پر چترال تا حد پامیر یعنی تاشقرغن اور از حد بدخشاں تا تراغ بل پہاڑ کوہ ہام ایک ہی فرمانروا خاندان کی حکومت تھی جس کو خاندان ترکھان گلگت کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ خاندان ترکھان کا مورث اعلیٰ ہزار جمشید کے نام سے معروف تھا جو مذہباً آتش پرست تھا۔ شہزادہ ہزار جمشید نوشروان شہنشاہ مملکت ایران کے نسل سے تھا جس کا ذکر آگے ہوگا۔ ہزار جمشید سے پہلے راجہ شری بدت آدم خور ان تمام کوہستانی علاقوں پر حکمران تھا۔ شری بدت کا دادا کسر نامی ایک راجہ گزرا ہے جو علاقہ لداخ کے کسی راجہ کا لڑکا تھا۔ یہ راجہ کسر بدھ مذہب کا پیروکار تھا۔ نہایت ہی شہروز، شجاع اور جری راجہ تھا۔ اس کے کارنامے علاقہ جات لداخ و بلتستان میں بہت مشہور ہیں۔ اس نے تمام علاقہ جات بلتستان، تبت، چینی ترکستان کا جنوب مغربی حصہ فتح کر لیا تھا۔ اپنی زندگی میں ایک دفعہ گلگت پر بھی حملہ آور ہوا اور اس تمام کوہستانی علاقے کو رونتا ہوا چلا گیا، مگر یہ دریافت نہ ہو سکا کہ کسر کے حملے کے وقت یا اس سے پہلے اس علاقے پر کون حکمران تھا۔ راجہ کسر مذکور نے اپنے فرزند میں سے ایک شخص بگرتھم نامی کو ان علاقہ جات کا والی مقرر کر لیا، جس نے ایک لمبے عرصے تک حکومت کی۔ اس کے بعد اس کا بیٹا اگرتھم راجہ بنا۔ اگرتھم گری یعنی ایک سہ پہلو چٹان محلہ تھوپشار گلگت کے اگرتھم گری یعنی ایک سہ پہلو چٹان محلہ تھوپشار گلگت کے متصل دریائے گلگت کے درمیان واقع ہے۔ اس چٹان کے تینوں کونوں پر ایک ایک مربع فٹ کے متعدد سوراخ ہیں جن میں لوہے کے سلاخ گاڑ کر ان کے اوپر ایک خوبصورت مینار تعمیر کیا گیا تھا جو راجہ شیر علی خان والی گلگت کے زمانے تک موجود تھا۔ اس کے بعد دست برد و روزگار سے محفوظ نہ رہ سکا۔ راجہ اگرتھم کے زمانے میں چینی ترکستان، بلتستان، لداخ، تبت، کشمیر اور بدخشاں کے ساتھ گلگت کی تجارت ہوتی تھی جس سے اس علاقے کے لوگ متمول اور آسودہ حال ہوئے تھے۔ یہ راجہ ماہرین صنعت و حرفت کا بڑا قدردان تھا۔ اس کے عہد میں ہر قسم کے پیشور لوگ دور دراز علاقوں سے آ کر گلگت میں آباد ہو گئے۔ اس راجے کا عہد حکومت عیش و آرام اور امن و امان سے بسر ہوا۔ راجہ شری بدت اپنے والد راجہ اگرتھم کے بڑھاپے کے زمانے میں پیدا ہوا تھا۔ یہ اکلوتا فرزند تھا۔ نہایت ہی ناز و نام میں پرورش پالنے لگا۔ ابھی سن بلوغت کو پہنچا تھا کہ باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا، اس لیے عیش و آرام کے ساتھ دو میں پڑ گیا۔ خود غرض اور چاپلوس مصاحبین پیدا ہوئے جن کی صحبت بد کی اثر سے یہاں تک بد راہوں کی ہمدردیوں اور خیر اندیشیوں سے نہ صرف کنارہ کش ہوا بلکہ ان کی تذلیل اور توہین کے در پہ ہوا۔ خود سری کی حالت میں جہاں بانی اور عدل گستری کی تربیت حاصل کرنے کے بجائے خود پسندی اور مردم آزادی کو اپنا شعار بنایا۔ یوں بڑھتا گیا
عیشی تن پروری اخلاق و سوز بےہودہ حرکات اور فضولیات کے سوا کسی نیک کام سے سروکار نہ رکھا۔ رعایا کے نیک و بد سے بے خبر اور ان کی داد رسی سے بے پرواہ رہا۔ داد خواہ بیچارے بجائے داد رسی کے الٹا سزا پاتے تھے۔ اہل حرف پیشور لوگ اور شرفاء تنگ آ کر ملک کو خیر بات کہنے پر مجبور ہو گئے۔ تنگ آمد بجنگ آمد کی حالت پیدا ہو کر پوری رعایا اس کے خلاف بغاوت پر آمادہ ہو گئی۔ اس وقت راجہ شری بدت عین عالم شباب میں تھا، ایک عظیم البحث نوجوان تھا اور از حد شدید القوت اور فن سپاہ گیری میں بے مثال و لاجواب تھا۔ میدان کارزار میں جوان پیل تن اور مسار زن شیر افغن اس کے ساتھ پست چیز سے زیادہ حقیقت نہ رکھتے تھے۔ اپنے تمام علاقوں کی کلمہ رعایا پر وہ بطن واحد باری نظر آتا تھا۔ رعایا نے متعدد بار اس پر یورش کی مگر ہر بار ہزیمت اٹھا کر پسپا ہوئی۔ اس لیے تمام رعایا اس کی سہولت اور ہیبت کی تاب و مقاومت نہ لا کر دم بخود ہو جاتی تھی۔ اس دیو ہیکل پیکر کو از نسل اجناح تصور کرنے لگی تھی۔ اس زمانے میں یہ دستور تھا کہ راجہ شری بدت کے تن واحد کے مصرف کے لیے صبح و شام 2 بزغالے 1 سالہ یا 2 سالہ شاہی مذبح میں دیے جاتے تھے۔ بدقسمتی سے ایک دفعہ ایک بوڑھی عورت کا بزغالہ راجہ شری بدت کے باورچی خانے میں ذبح ہوا۔ طعام تیار ہو کر راجہ شری بدت کے سامنے آیا۔ راجہ نے یہ طعام غیر معمولی لذیذ اور خوش ذائقہ پایا۔ درپے تفتیش حال ہوا تو معلوم ہوا کہ موجودہ نیویارک کی ایک 15 سال غریب عورت نے اس بزغالہ کو اس کی ماں کے مرنے پر اپنی دختر یا زوجہ فرزند کے دودھ سے پالا تھا۔ بس اس ظالم کو شوق پیدا ہوا کہ جب انسان کے دودھ کے اثر مویشی کا گوشت اس قدر لذیذ ہوتا ہے تو خود انسان کا گوشت اس سے کہیں زیادہ ذائقہ دار ہوگا۔ بس حکم دیا کہ آئندہ اس کے باورچی خانے میں سن بلوغ کو پہنچے ہوئے 2 نوجوان لڑکے صبح شام خوراک کے لیے دیے جائیں۔ اس ظالم بدشعار کے حکم کو تعمیل میں اس کے ملازمین سیاہ قلب و بد کردار صبح و شام نوخیز بچوں کو خون ریزی میں مشغول ہوئے۔ چند سال تک بے دردی سے آدم خوری کرتا رہا۔ تمام قلمرو گلگت کے ستم رسیدہ عوام آدم خور شری بدت کی انتہائی ظلم و جفا کو برداشت نہ کر سکے۔ متحد ہو کر ایک دفعہ پھر اس بے باک خونخوار پر حملہ آور ہوئے، لیکن تاب و مقابلہ نہ لا کر رو بے فرار ہوئے۔ عوام بیچارے اپنے جگر پاروں کی خون ریزی کو دیکھ کر خون کے آنسو بہاتے تھے۔ قریب تھا کہ چند سال میں نسل انسانی اس علاقے میں منقطع ہو جائے۔ آخر عوام ناچارے بے بس ہو کر بدرگاہ خالق بے جوق و یکتا سراپا عاجز و نیاز ہو کر گڑ گڑائے اور نہایت سوز و گزار سے فریادی ہوئے کہ فریاد رس غریباں، اے مدد رس درماندگاں، اے چاہ ساز مظلوماں، اے عاجز بندوں کو اس بلائے بے درد و ماں اور آفتاب ناگہانی سے ہمیشہ کے لیے نجات بخش۔ آخر کریم کار ساز خالق بندے نواز نے ان کی دعا کو اس طرح شرف اجابت بخشا کہ ان کے ایام میں ایک شہزادہ جبیں جوابی سبز آغاز تھا۔ ماں اپنے ملازمین اور رفقا کی صحبت سفر برداشت کرتا ہوا دریائے سندھ کے وادی پائن میں داخل ہوا اور دریائے سندھ کے مقام
ارتعال کے قریب دریائے استور کو عبور کر کے موجود موزہ بونجی کے 16 میل لمبے بے آب و تاب بیابان کو طے کر کے دریائے گلگت اور دریائے سندھ کے مقام ارتعال پر پہنچا اور اپنے 1200 نفر دست فوج اور شاہانہ ساز و سامان و خیمہ و خرگاہ کے ساتھ بذریعہ جالا دریائے سندھ کو عبور کیا اور موزہ شموگڑھ کی طرف نکل آئے اور دریائے کے داہنے کنارے سے ہوتا ہوا ایک روز سر شام اوشکھن میں جوان جو ان دنوں میں آباد تھا وارد ہوا، رات کو یہاں ٹھہرا، الصبح وہاں سے آگے چل پڑا۔ چونکہ شہزادے کو شکار کا بڑا شوق تھا، سورب 2 ملازموں کو لے کر اپنے چشم و خرم سے الگ ہوا اور ان کی ہدایت کی کہ آگے آبادی ملنے پر ٹھہر رہے ہیں اور میرا انتظار کرے، اور خود ہر 2 ملازمین کے ساتھ دامن کوہ کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتا اور چڑھتا فلو کوہ یعنی کوہ دنیور پر چڑھایا۔ یہاں سے گلگت کے نظر قریب فریب اور دلکش وادی سامنے دکھائی اور کوہ دنیور کے عین نیچے موضوع دنیور نظر آیا۔ تمام موضوع سبززار تھا، موسم بہار کا تھا، فضلے کھیتوں میں استدعا ہوا کی جنبش سے لہرا رہی تھی۔ شہزادے نے اپنے ملازمین کو بھی دیکھ لیا کہ آبادی کے کنارے پر دنیور ڈنگداس میں خیمے لگا رہے ہیں۔ شہزادے پہاڑ سے نیچے کی طرف اتر آیا۔ سامنے ایک کھیت کے فصل میں ایک بڑا سرخ رنگ کا اور چند خاکی رنگ کے جانور چر رہے تھے۔ کاندھے سے کمان کی آن اتار کر تیر کمان میں لگایا۔ جو جانور سرخ رنگ کا سب سے بڑا تھا، اس پر شست لگا کر تیر چھوڑا اور جانور گر گیا۔ باقی جانور جو اڑیال تھے بھاگ گئے۔ شہزادہ جب قریب آیا تو دیکھا وہ ایک سرخ رنگ کا بیل تھا۔ شہزادہ کا ملازم جو قریب تھا پہنچ گیا۔